من کی طرف کیا رہے گا؟ جس کا اپنے من کی طرف دھیان ہو جائے اس کا تو اپنے تن کی طرف دھیان نہیں رہتا، وہ من کی طرف کیا دھیان کرے، اوروں کی طرف کیا دیکھے گا؟ حضرت غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، پانی پت میں ایک بہت بڑے کامل اولیاء اللہ میں سے اور صوفیاء میں سے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے تذکرہ غوثیہ۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، 8-9 سال کے قریب میری عمر تھی۔ ذرا اب شعور بھی دیکھیے، آج ہماری عمریں بھی ہیں، 8-9 سال عمر تھی تو میں اپنے شیخ کے ساتھ جا رہا تھا سفر پہ، شیخ کے ساتھ جنگل میں سے گزرا، میری وہ تربیت فرماتے تھے۔ تو بتاتے ہیں کہ ہم گزرے ایک جگہ سے تو 2 مجذوب لیٹے ہوئے تھے، 2 مجذوب لیٹے ہوئے تھے، دونوں کے پیٹ پر کپڑے کے اوپر آگ جل رہی تھی، کسی نے جلتے ہوئے انگارے لا کے رکھ دیے اور دونوں کے پیٹ پر جو کپڑے تھے اس پر وہ انگارے جل رہے تھے، آگ بجھی ہے، مگر فرق یہ تھا کہ ایک کے کپڑے بھی جل گئے تھے، جسم کی جلد بھی جل گئی تھی اور چربی پگھل رہی تھی، چربی اور خون بہ رہا تھا اور حالت دیکھنے کی نہیں تھی، تھا مجذوب۔ ایک کی حالت یہ تھی، دوسرے کی حالت یہ تھی کہ آگ جل رہی تھی مگر کپڑا تک بھی نہیں جلا تھا، جسم نے اور جلد نے تو کیا جلنا تھا۔ اب یہی اصلاح کرنا چاہتا تھا، یہی اصلاح کرنا چاہتا تھا، جس مقام پہ آپ کو اللہ اکبر کہہ کے سر جھننا تھا وہاں آپ چپ رہے۔ یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ سمجھ میں آ جائے تو بات ہی بن جائے۔ تو ایک کے کپڑے بھی نہیں جلے، جلد بھی نہیں جلی، جسم بھی نہیں جلا، آگ جل رہی۔ غوث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے شیخ نے مجھ سے پوچھا بیٹے بتاؤ ان دونوں میں سے کامل کون ہے؟ دونوں میں سے کامل کون ہے؟ تو آپ کے حساب سے تو وہی کامل ہے نا کہ جس پر آگ جل رہی ہے اور کپڑا تک نہیں جلا، جسم تک نہیں جلا، آگ اس کے کپڑے اور جسم کو نہیں جلا سکی، وہی کامل ہے، اتنا بڑا کامل ہے۔ اور جس کا کپڑا بھی جل گیا، جلد بھی جل گئی، خون اور چربی بھی بہہ گئی، وہ تو ہماری طرح کا ہے، جیسے ہمارے جسم پہ آگ رکھو، جو اشر ہمارا ہوگا وہی اس کا تھا، اس کا مطلب وہ کامل نہیں۔ غوث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میں بچہ تھا، میں نے سمجھ کے مطابق جواب دے دیا، یہی بات کہہ دی کہ حضرت یہ کامل ہے جس کا آگ اس کے کپڑوں کو بھی نہیں جلا سکتی، دوسرا تو ناقص ہے ہماری طرح کا، ناقص الحال ہے کہ جیسے اوروں کو آگ جلاتی ہے اس کو بھی جلا گئی۔ فرماتے ہیں میرے شیخ مسکرا پڑے، فرمایا کہ نہیں بیٹے، جس کا سب کچھ جل گیا وہ کامل ہے اور جس کا کپڑا بھی آگ نہیں جلا سکی وہ ناقص ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ وہ فرماتے ہیں مجذوب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف اپنے دھیان میں گم ہو جائے، اللہ کی طرف اپنے دھیان میں جذب ہو جائے، اس طرح فنا ہو جائے کہ اسے سوائے اس رانجھے کے اور اس جھولن کی یاد کے اور اس دھیان کے اور کسی شے کا دھیان تک نہ رہے، محبوب حقیقی کے سوا کسی شے کا خیال بھی نہ رہے، اس طرح گم ہو جائے، فنا تام میں چلا جائے، وہ مجذوب کامل ہوتا ہے کہ اس کی توجہ اللہ، اس کی توجہ اللہ، اللہ کی طرف توجہ اتنی کامل ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور شے کی طرف توجہ رہی نہیں، یہ کامل نہیں۔ تو فرمایا آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا یا نہ جلانا؟ آگ کا کام ہے جلانا، جس کے کپڑوں پر بدن پہ آگ رکھی جائے گی وہ جلائے گی، کپڑے بھی جلیں گے، بدن بھی جلے گا، آگ کا کام ہے۔ اور اگر کہیں آگ جل رہی ہو اور جلا نہ رہی ہو، خود جل رہی ہو اور کپڑے اور بدن کو جلا نہ رہی ہو، اس کا مطلب ہے یہ کام آگ کا نہیں کسی اور کا کام ہے، جو آگ کو جلانے نہیں دیتا، جس نے آگ کو جلانے سے اپنی روحانی قوت کی وجہ سے روک رکھا ہے۔ تو فرمایا بیٹے جس شخص کی آگ اس کے کپڑوں کو بدن کو نہیں جلا سکی، جس مجذوب کی آپ کامل سمجھ رہے ہیں، وہی تو ناقص ہے، اس لیے کہ اگر اس کا دھیان اور اس کی توجہ
صرف اللہ کی طرف کامل ہوتی اور اللہ کے سوا اپنے کپڑوں، اپنے بدن اور اپنی جان کی طرف بھی توجہ نہ رہتی تو پھر وہ آگ کی طرف توجہ نہ کرتا۔ جو آگ نہیں جلا رہی اس نے اپنی توجہ سے اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم اور جان کو بچا رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے آدھی توجہ اللہ کی طرف ہے، آدھی توجہ اپنی جان کی طرف ہے۔ یہ ناقص ہے کہ اپنی توجہ اللہ اس کی کامل نہیں ہوئی، یہ ناقص ہے۔ اور وہ جس کا سب کچھ جل گیا، خون اور چربی نگل کے بہ گئی، وہ کامل ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی توجہ میں اتنا غرق ہے کہ اس کی جان بھی جا رہی ہے، چربی اور خون بھی پگھل رہا ہے، جسم بھی جل رہا ہے، مگر اس کو ہوش بھی نہیں۔ وہ جب ایک طرف دھیان کامل ہو جاتا ہے تو دوسری طرف کا دھیان نہیں رہتا۔ ایک اصولی سی بات، اگر ہم اپنے من کی طرف توجہ کر لیتے اور ادھر دھیان کامل ہو جاتا اور اس میں دعوت اللہ بپا کرنے میں مصروف ہوتے تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا کہ غیبتیں بند ہو جاتی۔ یہ جو دوسرے کی چغلی کرتے ہیں ہر وقت، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں بدکار ہے، فلاں فاسق فاجر ہے، فلاں بے ایمان ہے، فلاں منافق ہے، فلاں جھوٹا ہے، فلاں بڑا متکبر ہے، فلاں ایسا ہے۔ ہم جو ہر وقت فلاں فلاں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور ناداں اس فلاں فلاں کے جو پیچھے پڑا ہوا ہے اس کو تو چھوڑ دے، پہلے تو اپنے پیچھے پڑا، اپنا حال تو دیکھ کہ تو کیسا ہے۔ اگر اپنی دعوت اللہ بپا کرنے لگے تو اسے فرصت ہی کب ملے گی کہ کسی اور کے گورکھ دھندوں میں دخل دے۔ تو ہم نے دوسروں کی اصلاح کرنے کا بیڑا اٹھا لیا اور اپنی اصلاح اور اپنے آپ کو دعوت اللہ دینے کا کام چھوڑ دیا۔ جب اپنی اصلاح نہ کی تو دوسروں کی اصلاح کرنے کی بیڑا اٹھانے کی بجائے بیڑا غرق کر دیا، اپنا بھی اور اوروں کو اپنے بیڑا غرق کر دیا، کیونکہ اپنے اندر تو دوزخ بپا تھی، اوروں کو جنت کی طرف بلا رہے تھے۔